جميع المشتغلين خصوصا الحاضرين بحق أمير المؤمنين. وقد انقدح بما ذكرنا تصوير النزاع على ما نسب إلى الباقلاني، وذلك بأن يكون النزاع في أن قضية القرينة المضبوطة التي لا يتعدى عنها إلا بالأخرى الدالة صفة قرينة على أجزاء المأمور به وشرائطه هي خبر عنك، لأن قضية القرينة هي تمام الأجزاء والشرائط أو هما في الجملة. قبل أن أدخل لهذا المطلب قرینه صارفه اور معینه کے بارے میں بسیط مطلب کل ہم اس پر زور دے دیا کہ جو ہے قرینه صارفه کے علاوہ معینه بھی ہونا چاہیے. صحیحی کا بھی دعویٰ یہی ہے، عامی کا بھی دعویٰ ہے، لیکن خود قرینه صارفه اور معینه میں نے عرض کیا فرق کہ ایک دفعہ بس قرینہ آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ یہ لفظ اپنے معنی اصلی میں استعمال نہیں ہوا ہے. جیسا کہ میں نے مثال دی رأیت اسدا فی الغرفہ، ممکن ہے کہ وہ غرفہ بس یہ فی الغرفہ مدرسے میں یہ مجھے بتا رہا ہے کہ بھئی حیوان مختلف نہیں ہے، لیکن معنی مجاز میں سے آیا وہ تصویر ہے شیر کی جو دیوار پر لگی ہوئی ہے یا تکیے کے ساتھ لگی ہوئی ہے یا مجسمہ ہے اسد کا یا جو ہے رجل شجاع ہے، یہ تعین نہیں ہے اس میں، ٹھیک ہے کہ نہیں. لیکن ایک دفعہ معینہ ہے یعنی کیا مطلب معینہ ہے؟ رأیت اسدا فی الغرفة یکتب، رأیت اسدا فی الغرفة یکتب، یہ اسدا فی الغرفة اسدا یکتب، یہ یکتب کا جو قرینہ ہے یہ بتا رہا ہے کہ معنی مفترس مخصوص نہیں ہے اور معنی مجازی میں سے معین رجل شجاع ہے جو لکھ رہا ہے، وہ الا نہ تصویر لکھ رہی ہے نہ مجسمہ لکھ سکتا ہے. بات واضح ہوئی نا. لہذا دونوں میں نسبت کیا ہے؟ قرینہ معینہ اور صارفہ میں، یہ بتانا مقصود ہے. ہر قرینہ معینہ صارفہ ہے لیکن ہر قرینہ صارفہ معینہ نہیں، عام خاص مطلق کی نسبت. جو بھی آپ جہاں ہاتھ رکھیے قرینہ معینہ ہے یعنی صرف ضرور پائے گا وہاں پر، وہ معینہ ہی بنا کیسے؟ صارفہ ہونے کے بعد بنا ہے. لہذا یہ بتانا مقصود ہے. کل قرینہ معینہ صارفہ ولیست کل صارفہ معینہ. شیخ فرماتے ہیں کہ وقت انقدح یعنی ظہر بما ذکرنا، جو ہم نے ذکر کیا اس کے ذریعے سے ظاہر ہوا. کیا ظاہر ہوا؟ انقدح کے فائد تصویر النزاع، نزاع کی تصویر علی ما نسب الی الباقلانی، باقی باقلانی کے بارے میں نے مطالعہ نہیں کیا کہ ہے کون، کیا شخصیت گزری ہے، بلکہ بھی الگ کلام ہے. باقلانی کی طرف جو منسوب ہے نزاع کی تصویر، یہ بھی قائل ہے. کس چیز کا قائل ہے؟ کہ حقیقت شرعیہ ثابت نہیں ہے. پہلی بات یہاں یہ فرض کریں کہ حقیقت شرعیہ ثابت نہیں ہے، لیکن صحیحی اور عامی کے درمیان جو نزاع ہے اس نزاع کو فرض کر سکتے ہیں اگرچہ حقیقت شرعیہ ثابت نہ بھی ہو. جیسا کہ اخوند کفائی نے یہ کہا کہ نہیں، جب تک حقیقت شرعیہ ثابت نہ ہو تب تک اس نزاع کا تصور ممکن نہیں ہے صحیح اور عامی کا. لیکن شیخ اعظم انصاری نے کوشش کی، پہلی کوشش ہوتی جو گزر گئی، شیخ حسین نے رد کیا. اب یہ دوسرا محاولہ ہے کہ باقلانی کا محاولہ ہے. انہوں نے کہا کہ ضروری نہیں ہے کہ صحیح اور عامی کا نزاع ثبوت حقیقت شرعیہ کے اوپر متوقف ہو. نہیں، میں تصویر بنا سکتا ہوں اس نزاع کی. وہ کیسے تصویر بنائی انہوں نے؟ یہ قریب ہے، یہ اسی لیے کہتے ہیں شیخ حسین وقت انقدح. وذالک یعنی تصویر النزاع. باقلانی نے کس طرح تصویر بنائی اس نزاع کی؟ بأن یکون النزاع، نزاع کس کس کے درمیان ہوا؟ بین الصحیح والعامی فی ان قضیۃ القرینہ. شیخ مصنف کی عبارات میں آپ لوگ اکثر ملاحظہ کریں، مقتضا کے بدلے میں قضیہ استعمال کرتے. قضیہ سے پھر مراد طالبوں کا ذہن اس قضیہ کی طرف جاتا ہے جو مقتضا خبر ہے. نہیں، مقتضا بمعنی مصدر ہے، یعنی بأن مقتضى القرینہ، قرینے کا مقتضا، قرینہ کس چیز کا تقاضا کر رہا ہے، یہ مراد ہے. کہ بأن فی ان قضیۃ القرینہ المضبوطہ، وہ قرینہ جس کو ہم نے ضبط کیا ہے، یعنی کلام میں محفوظ ہے جو قرینہ. التی، وہ قرینہ مضبوطہ لا یتعدى عنہا،
اس قرینے سے تجاوز نہیں کیا جاتا ہے الا بالاخرى، مگر دوسرے قرینے کے ذریعے سے۔ صحیح بھی یہ کہتا ہے نا کہ میرے پاس جو قرینے مضبوطہ ہے وہ قرینے صارفہ ہے، اور اس سے معنی مجاز سے مراد صحیح ہے، اور دوسرے معنی کی طرف جاتے وقت یعنی عام لیتے وقت دوسرا قرینہ ہونا ضروری ہے۔ لہذا معنی صحیح سے میں تجاوز نہیں کر سکتا ہوں عام کی طرف جب تک میرے پاس دوسرا قرینہ نہ آئے۔ اور عامی بھی یہی کہتا ہے کہ میرے پاس قرینہ اولی جو محفوظ ہے وہ عام کے اوپر ہے، اور معنی صحیح کی طرف جانے کے لیے دوسرا قرینہ چاہیے۔ یہ جو کہتے ہیں کہ ابھی جو ہے دوسرا قرینہ کیا ہے کیا نہیں اس کی طرف نظر نہیں ہے۔ ابھی باقلانی کا جو جدا ہے سابقہ مسئلے سے کہ سابقہ نظام یہ کہا کہ دوسرے قرینے کے ذریعے ہم تجاوز کریں گے۔ باقلانی کی نظر وہی قرینہ اولی جس میں آپ دونوں لڑ رہے ہو، اس کا صحیح کا دعویٰ ہے کہ میرے پاس صحیح پر قرینہ ہے، صحیح کا لحاظ رکھیں گے۔ عامی کہتا ہے کہ میرے پاس جو ہے نہیں عام کا لحاظ رکھیں گے۔ یہ جو قرینے جس میں آپ لوگ لڑ رہے ہو قرینہ اولی، اسی میں بحث ہے ابھی کہ یہ قرینہ التی وہ قرینہ خبر کی بات نہ خبر بات نہ آ رہی ہے کہ یہ قرینے جس سے تجاوز نہیں کیا جاتا ہے مگر دوسرے قرینے کے ذریعے سے، اور ساتھ ساتھ یہ قرینے جس کی صفت یہ ہے کہ الدالتی قرینے کی صفت کہ جو دلالت کرتا ہے علی اجزاء المأمور به مأمور به کے اجزاء پر، وشرائطه وشرائط المأمور به کی شرائط ہی یہ قرینہ مضبوطہ ہی تمام الاجزاء والشرائط صحیح کی بنا پر۔ یہ قرینہ اولی سے مراد جو دلالت کرتا ہے معنی شرعی کے اوپر، وہ معنی شرعی یعنی تمام الاجزاء والشرائط عند صحیح او ہما فی الجملہ، او ہما یعنی کیا مطلب؟ ہما صحیح و عام دونوں، فی الجملہ یعنی اجمالا، معین نہیں ہے، نہ صحیح معین ہے نہ عام معین ہے، بلکہ عام کے دونوں سے، یہ بھی شامل یہ بھی شامل، فلا تغفل بس اسے غافل نہ رہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ قرینہ اولی جس میں آپ لوگ لڑ رہے ہو اس قرینہ سے مراد تام الاجزاء والشرائط ہے کما یقول الصحیح۔ قرینہ اولی ٹھیک ہے مجاز ہے، میں آپ لوگوں کے ساتھ ہی ہوں، مجاز ہی ہے، یعنی پیغمبر اسلام جب لفظ صلاۃ کو استعمال کیا ہے تو مجاز استعمال کیا ہے، لیکن جو قرینہ اولی ہے تجاوز والا قرینہ چھوڑیے بات، یہ قرینہ اولی جس میں آپ کا دعویٰ ہے صحیح، آپ صحیح اتنے کم مثال آپ صحیح کا دعویٰ ہے کہ یہ قرینہ تدل على المعنى الصحيح، هذا العامی يقول هذه القرینہ تدل على المعنى العام۔ میں آپ لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ اسی قرینہ سے مراد، اسی قرینہ اولی سے مراد هل هي دالة على تمام الشرائط والاجزاء یہ قرینہ اولی، یا جو ہے لا 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 بل عام او ہما یعنی کیا مطلب تمام الاجزاء والشرائط ہو یا نہ ہو، دونوں شامل ہیں۔ لہذا قرینہ اولی میں ہی میں تصویر کو بات پیش کر سکتا ہوں کہ یہ جو قرینہ اولی ہے جو کہ مجاز پر دلالت کرتا ہے، یہ قرینہ اولی عام کا لحاظ ہے اس قرینہ اولی میں، یا جو ہے صحیح کا لحاظ رکھا گیا۔ اس بنا پر یہ بھی تصویر بن سکتی ہے نزاع کی۔ قرینہ اولی یہ بات کا مرحلہ ہے کہ صحیح جو دلیل پیش کرے گا جو ہے قرینہ اولی صحیح پر ہے، اور دوسرا قرینہ عام کے لیے ہونا چاہیے۔ پھر عامی دعویٰ اول میں یہ ثابت کرے گا کہ نہیں قرینہ اولی عام پر ہے، کیونکہ ان کا دعویٰ یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ اول کلام، یہی اسی کو ہی تصویر بنائی نزاع کی۔ آپ کا دعویٰ اپنی جگہ محفوظ، لیکن جو ہے وہ آپ لوگوں کے دعویٰ کی دلیل چاہیے، لیکن اول قرینہ میں ہی ہم بحث کر سکتے ہیں کہ الحاظ القرینہ تدل علی الصحہ یعنی تمام الاجزاء والشرائط او تدل علی کلیہما یعنی عام و صحیح، یہی ایک تصویر ہے نزاع کی۔ فلا تغفل ہاں بالقرین دال علی اجزاء الامور به وشرائطه ہی، ہاں یہ کس کی طرف پلٹے گا؟ قرینہ کی طرف۔ مقتضى قرینہ یہ جو دونوں صفتیں ہیں ٹھیک نہیں، یہ جو ان قضیۃ القرینہ المضبوطہ التي یہ بھی صفت قرینہ مضبوطہ کی، لیکن لا يتعدى عنها جو قرینہ محفوظ ہے قرینہ اولی اس سے تعدی نہیں کیا جاتا الا بالاخرى مگر دوسرے قرینے کے ذریعے سے، اور وہ قرینے کی جو دلالت کرتا ہے اجزاء مامور به پر و شرائطه شرائط مامور به پر، یہ قرینہ اب خبر بیان کرو، یہ قرینہ تمام الاجزاء والشرائط
یعنی یہ قضیت القرینہ، خود قرینہ کی طرف نہ لٹائے، یعنی قضیت القرینہ، قرینہ کا مقتضا یہ تمام الاجزاء والشرائع او ہما فی الجملہ، یہ مقتضا قرینہ یہ ہے یا یہ ملحوظ نظر رکھیں. وہ ہے آپ کے پاس وہ تمام الاجزاء، یہ توجیہ کر سکتے ہیں اس کی. ٹھیک، قضیہ ہے کہ نہیں؟ قضیہ مصدر ہے، مصدر کی طرف ضمیر منصب کو لگ سکتی ہے، یہ توجیہ ہو سکتی ہے. فَإِذَا الْخُلَاصَةُ الرَّأْيِ الْبَاقِلَّانِ، کیا کہہ رہا ہے وہ کہ ٹھیک ہے یہ الفاظ حقیقت شرعیہ نہیں ہے، لہذا لفظ صلاۃ معنی لغوی میں ہی استعمال ہوا ہے. شارع مقدس نے اس معنی لغوی کے اوپر کچھ زائد خصوصیات کا ارادہ کیا ہے لیکن مجازن. اب اس مجاز پر جو قرینہ ہے یہ قرینہ هل تدل على تمام الاجزاء والشرائط كما يقول الصحيح مجازا، تدل هذه القرینہ تدل مجازا، مجاز حقیقت شرعی نہیں، تدل على تمام الاجزاء والشرائط كما يقول الصحيح او تدل على العام من الصحيح. یہ تصویر ہے مجاز میں بحث، لیکن اس پر کوئی بلے تعلیقہ مصنف کا نہیں ہے، لیکن راضی نہیں ہے مصنف اس چیز سے بھی. کیوں؟ وقد انقدح بما ذکرنا تصویر میں، جو میں نے بات کی ہے پہلے اس سے اس کی حالت بھی معلوم. مصنف نے چونکہ سابقہ اس میں دو ملاحظات پیش کیے، لہذا ملاحظہ اول میں یہ بات آ گئی ہے. کس طرح سے یہ بھی سمجھنا کہ وقد انقدح کیسے یہ نزاع کی تصویر سے سامنے آ گئی. ٹھیک ہے نزاع کا تو متصور ہو گیا، لیکن یہ کمزور ہے، صحیح ہے، غلط نہیں، غلط ہے کہ یہ مصنف نے بیان کیا ہے پہلے. وہ کیا؟ اولاً پہلی بات یہ کہاں سے آپ لوگ ثابت کرو گے کہ پیغمبر اسلام نے جب استعمال کیا ہے جو ہے کس کا لحاظ رکھا ہے؟ صحیح کا لحاظ رکھا ہے یا عام کا لحاظ رکھا ہے؟ یہ کہاں ثابت کرو گے؟ اور اس کے بعد جو ہے دوسرا یہ ثابت کرنا کہ جو ہے اگر جو ہے پیغمبر اسلام نے صحیح کا ارادہ کیا ہے تو پھر عام کی طرف جانے کے لیے قرینہ استعمال کرنا، یا اگر عام کا ارادہ کیا ہے تو صحیح کی طرف جانے کے لیے جو ہے قرینہ معینہ صحیح کے اوپر قرینہ. یہ وہ حالات ہیں جن کا اس بات ممکن نہیں ہے، مجرد دعویٰ ہے. لہذا یہ چیز بھی کہ جو ہے قرینہ یا اولی جس میں آپ لوگ لڑ رہے باقلانی کے مطابق اس قرینہ کا لحاظ پیغمبر اسلام نے صحیح کا ارادہ کیا ہے یا جو ہے عام کا ارادہ کیا ہے، یہ کہاں ثابت ہے؟ ما عندنا مثبت لهذه الدعوة، لہذا یہ بھی مقبول نہیں ہے. باقلانی کی جو قول ہے وہ صحیح اور عام سے پہلے کی بات ہے، صحیح اور عام سے بھی صحیح اور عام سے قول سے بھی پہلے وہ جو قرینہ ہے ہاں وہ تو ٹھیک ہے، وہ کے اندر وہ سوال کر رہا ہے کہ میرا اس میں اسی نہیں ہو سکتی ہے، اسی میں ہے. یعنی دعویٰ تو ہے صحیح اور عمی کا، لیکن وہ قرینہ جو کہ پیغمبر اسلام نے استعمال کرتے وقت جس قرینے سے کام لیا ہے مجاز کا مدعا جس قرینے کو مطلب بنایا صحیح اور عام، ہاں اسی قرینے کو جو ہے باقلانی نے کہا کہ اسی نے بیان کر سکتے کہ رسول اللہ نے اسی کو جو ہے وہ استعمال کیا تھا مجازان صحیح میں یا عام میں. مصنف ٹھیک ہے یہاں تو بات ٹھیک ہے، لیکن مصنف کا اعتراض یہ بھی درست نہیں، اس لیے کہاں سے ثابت کریں ہم کہ پیغمبر اسلام نے جب جس قرینے سے سہارا لیا ہے اس قرینے میں صحیح کا ارادہ کیا ہے یا عام کا ارادہ کیا؟ من این نسبت من این ان لهم اثبات ذلك. یہ اوپر سوال یہ ہے کہ باقلانی کا قول اوپر والوں کا قول ایک ہی ہو گیا. ہاں جواب مصنف اس لیے کا قدر ایسا مطلب یہاں تعلیقہ مصنف کا نہیں ہے، سابقہ اس پر تعلیقہ لگ چکا ہے مصنف کی طرف سے، کہہ رہا ہے کہ یہ بات بھی سامنے ہے اس تصویر نساء کی، اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے. ٹھیک ہے مقام تصور میں ایک تصویر بنائی ہے، لیکن مقام اس بات میں کہاں دلیل اس چیز کے اوپر کہ پیغمبر اسلام اس طرح سے لحاظ ہے. ماں تو اوپر والے قول کو کسی طرح سے ضرورت نہیں تھی. اوپر والا قول شیخ انصاری کا قول ہے، وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں جو تصویر بنائی ہے نا اوپر والے قول تصویر جو بنائی وہ شیخ اعظم انصاری ہے. اور جو نیچے باقلانی وہ بھی وہی قول بیان کر رہے ہیں. نہیں باقلانی کی خود اس کی اپنی رائے ہے، ہاں باقلانی کی رائے ہے یہ، لیکن سابقہ اس کی تصویر ہم نے بیان کی کیوں تفصیلاً. ابھی باقلانی کی جو رائے ہے شیخ مصنف طرح کی یہ بھی قریب ہے اسی کے، یہ بھی واضح ہے. معنی الصحت والفساد ومنها یہ دوسرا امر کو کیا امور بیان ہو رہا ہے اصل بات سے پھر دور نہ ہو جائے. صحیحی اور عامی کے جو ادلہ ہیں ان کے بیان سے پہلے چند امور کو میں بیان کروں گا. مصنف نے پہلا امر سے ہم فارغ ہو گئے. دوسرا امر ومنها یعنی من الامور ان الظاہر
أن الصحة عند الكل بمعنى واحد. معنى صحة کیا ہے؟ معنی صحیح اور اہمی میں جو معنی الصحة ما هو؟ شیخ مصنف کریم جو میری رائے ان الظاہر، جب یہ منہاج میں عبارت آ جائے الظاہر او الاظہر، یعنی رائے کی طرف اشارہ، اختلاف مسئلہ لیکن میری رائے یہ ہے کہ ان الظاہر ان الصحة عند الكل بمعنى الواحد. معنی وہ کیا ہے معنی واحد؟ وہ یہ معنی واحد التمامیت. التمامیہ یعنی شرائط اور اجزاء کے لحاظ سے مکمل چیز کو کیا کہا جاتا ہے؟ تمامیہ. وتفسيرها وتفسير الصحة بإسقاط القضاء كما عن الفقهاء. لیکن بعض فقہاء نے کیا تفسیر کی ہے؟ فقہاء نے کہا کہ الصحة في العبادات هو القضاء في خارج الوقت اسقاط القضاء، مو قضاء في خارج، اسقاط القضاء في خارج الوقت واسقاط الإعادة في داخل الوقت. فقہاء نے صحت کا معنی یہ کیا ہے، لیکن مصنف نے اسقاط الإعادة نہیں لکھا ہے. لا بس آپ نے اضافہ کریں وضاحت کی خاطر. الصلاة صحيحة، فقيه کیا ارادہ کرتا ہے؟ یعنی هذه الصلاة التي صليت صحيحة بمعنى لا تجب الإعادة في داخل الوقت ولا تجب القضاء في خارج. یہ معنی صحت فقہاء کی. اچھا. او بموافقة الشریعة كما عن المتكلمين. علم کلام میں متکلمین نے کیا تعریف کیا گا؟ الصحیح یعنی هذا الشيء موافق للشریعہ فلهذا قصاص، اس کے مطابق مجھے ثواب ملے گا، روز قیامت سزا نہیں ملے گی. عقاب اور سزا کی طرف اس کی نظر ہوتی ہے متکلم کی کلام میں. او غیر ذلك، یا اس کے علاوہ اور معنی، مثلا الصحة عند الطبيب، الاطباء ڈاکٹر جو صحت کا معنی مراد لیتا ہے وہاں پر جو ہے من خلاف المرض، جو ڈاکٹر جس معنی میں وہ صحت کا معنی لیتے ہیں. شیخ مصنف فرماتے ہیں وہ تفسیر ربط ابھی عبارت ہو وہ تفسیرها، اوپر کی طرف جائے دوبارہ، تفسیر الصحة ان چیزوں کے ذریعے سے انما هو بالمهم من لوازم الصحة، یہ تفسیر نہیں ہے صحت کی بلکہ صحت کے لوازم کے ذریعے سے تفسیر ہے. واضح لولا لوازم کی لوازم الصحة من لوازمها من لوازم یعنی الصحة والتام الاجزاء والشرائط. تام الاجزاء والشرائط کا لازمہ فقیہ کے پاس کیا نکلتا ہے؟ اسقاط القضاء اسقاط الاعادہ. تام الاجزاء والشرائط عند المتکلم یعنی مأجور وغیر معاقب، یہ سب لوازم ہے. صحت کا معنی وہی ہے جو میں نے بیان کیا ہے. کیوں بھائی؟ لوضوح اختلافه، یعنی اختلاف ہی کی ضمیر کس کی طرف آگا؟ لا مهم لوضوح اختلاف المهم من اللوازم کی طرف بل لوضوح اختلاف المهم بحسب اختلاف الانظار. لوازم میں تو اختلاف ضرور ہوتا ہے، یعنی مهم جو آپ کا مهم یعنی کیا مطلب؟ غرض، یعنی هو بالغرض. مهم سے مراد ہے آپ کا جو مطلوب ہے. مطلوب جو لوازم من لوازمها، صحت کے لوازم میں سے جو آپ کا مطلوب ہے اس کے ذریعے سے اختلاف ہوتا ہے، باقی اصل معنی میں اختلاف نہیں ہے. اور یہ بات واضح ہے کہ لوضوح اختلاف ہی مهم جو ہے مختلف ہوتا ہے بحسب اختلاف الانظار. فقیہ کی نظر میں مهم کیا ہے؟ اسقاط قضا ہے، اسقاط اعادہ ہے. اور متکلم کی نظر میں مهم کیا ہے؟ ثواب فی یوم القیامہ، عدم العقاب. لہذا نظر کے لحاظ سے آپ کے اغراض کے لحاظ سے اختلاف ہیں. صحت سے مقصود فقہ میں صحت سے غرض یہ ہے کہ دوبارہ اعادہ نہ کرنا پڑے، قضا نہ کرنا پڑے. اور صحت سے کلام میں مراد یہ کہ بھئی عقاب نہ ہو روز قیامت. یہ آپ کے اغراض کے لحاظ سے اختلاف ہے، بل وإلا معنی واحد ہے. وهذا یعنی اختلاف من حیث اللوازم، هذا یہ جو اختلاف من حیث المهم یا غرض لا يوجب تعدد المعنى، تعدد المعنى في الصحة. صحت کے معنی متعدد نہیں ہے بلکہ لوازم الصحة تتعدد غرض کے حساب سے. کما تنظیر پیش کر رہے کما لا يوجبه اختلافها بحسب الحالات من السفر والحضر والاختیار والاضطرار الى غیر ذلك كما لا يخفى. نظیر کے ذریعے سے مطلب واضح. کما لا يوجبه کی ضمیر اٹھائیں گا، کس کی طرف آپ اٹھائیں گے ضمیر کو؟ تعدد المعنى، تعدد المعنى کی طرف اٹھائیں. اختلافها اختلاف الصحة،
بحسب الحالات، جس طریقے سے تعدد معنی کا موجب نہیں بنتا ہے. کیا نہیں بن رہا ہے؟ وہ فائل آ رہا ہے. اختلافها، اس صحت کا مختلف ہونا. کس اعتبار سے؟ بحسب الحالات، حالات کے اعتبار سے صحت بھی مختلف ہوتی ہے. سفر میں جو نماز صحت ہے وہ الگ صحت ہے، حضر میں جو نماز صحت ہے وہ الگ صحت ہے. حالات کے اعتبار سے صحت صلاۃ کی تبدیلی موجب نہیں بنتی ہے کہ جو ہے صحت معنی متعدد ہو، نماز ایک ہی ہے. بل بحسب الحالات من السفر والحضر والاختیار والاضطرار الى غیر ذلك كما لا يخفى. ومن هذا البيان ينقدح، يعني يتضح ان الصحة والفساد امران اضافیان، امور نسبی ہے. صحت اور فساد امور نسبی ہے. بھئی جو سفر میں آپ نماز پڑھتے ہو، صحت وہاں پر جو صحت ہے وہ صحت اضافی ہے بالنسبہ الى تلك الرکعتین. اما وہی صحت حضر کی نسبت باطل ہے. لہذا صحت امر اضافی، الصحة بما هي صحة مقصود نہیں ہے، صحة امر اضافی یعنی بالنسبة الى شيء صحیح وبالنسبة الى شيء ناقص فاسد، یہ معنی مقصود ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ امران اضافیان فیختلف شیء واحد صحة وفسادا. جو 2 رکعت نماز آپ جو ہے حضر میں پڑھتے ہیں اس کی وہ منسوب ہے صحت کی طرف حضر کی سفر کی نسبت، اور جو 4 رکعت نماز یہاں پڑھتے ہیں حضر میں یہ صحیح ہے حضر کی نسبی ہے. بحسب الحالات فيكون يعني فيكون شيء واحد تاما بحسب حالة مثلا في حالة السفر وفاسدا بحسب أخرى بالنسبة إلى الحضر. فتدبر جيدا، اشتباه نہ ہو کہ صحت کے معنی میں اشتباه نہ ہو کہ ایک شيء کی طرف جو نسبت دیتے ہیں ہم هذا الشيء صحيح وہ صحة، يعني الصحة والفساد أمران إضافيان، يعني بالنسبة إلى ذاك الشيء الصلاة صحيح بالنسبة إلى السفر بل المقصورة يعني، والصلاة التامة صحيح بالنسبة إلى الحدث صحيح، وإلا اس کے علاوہ ممکن نہیں ہے ایک دوسرے کی نسبت. اس کے بعد جو نیا مسئلہ شروع ہو رہا ہے لزوم قدر جامع علی القولین. اس عنوان کا جو مطلب یہ ہے کہ جو ہے چاہے آپ صحیح ہی کے قائل ہیں یا آپ عامی کے، آپ کے پاس بھی قدر جامع ہونا ضروری ہے، آپ کے پاس بھی قدر جامع ہونا ضروری ہے. کیونکہ صحت کے کئی افراد ہیں. الصلاۃ الصحیحہ جب آپ کہتے ہیں تو الصلاۃ الصحیحہ کے کئی افراد ہیں. وہ صلاۃ جو آپ حضر میں پڑھتے ہیں، اس مصادیق دیکھیے، وہ صلاۃ جو آپ سفر میں پڑھتے ہیں، وہ صلاۃ جو حالت مرض میں حالت جلوس میں پڑھتے ہیں، استلقاءً پڑھتے ہیں، اشارہ کرتے ہوئے پڑھتے ہیں، یہ سب تمام کیا افراد ہیں. لفظ صلاۃ جس کو میں نے وضع کی، کس کے لیے وضع کی؟ ہر فرق کے لیے تو ممکن نہیں، کس فرق کے لیے آپ وضع کرتے ہیں؟ کئی افراد ہیں. لہذا قدر جامع آپ تلاش کرو، اس قدر جامع کے لیے اس لفظ صلاۃ کو، اور وہ قدر جامع ایسا ہو کہ تمام افراد صحیحہ، حضر، سفر، مرض، غیر مرض، سفر، ہوائی جہاز میں جہاں کہیں بھی نماز، وہ سب کو شامل کرے، کیونکہ سب صحیح ہے نا ذہن میں بھی. اسی طرح عامی کے لیے بھی سوال متوجہ ہے کہ آپ کہتے ہوئے جو ہے صلاۃ عام کے لیے وضع ہوا، فائدہ ہو ایک جامع جس کے تحت صحیح بھی داخل ہو، عام بھی داخل ہو. ہر فرق کے لیے تو الفاظ کی وضع میں کیا ہوگا، ایک معنی عام کے لیے وضع کیا جاتا ہے کہ وہ معنی عام افراد کو جمع کرے. تو سوال یہ ہے کہ صحیحی کے لیے بہت آسان ہے، مشکل عام کے لیے ہے. عامی کے لیے کس طرح کا عنوان وضع کرے جس کے ماتحت صحیح کے تمام افراد بھی آ جائے، فاسد کے تمام افراد بھی داخل ہو جائے. کیف يمكن هنا يقع العامی في المشكلة. اما عامی ماشاءاللہ اب فرق ضروری نہیں کہ اس عنوان کا نام ہمیں یاد ہو. ممکن ہے اس عنوان کا نام آپ یہ دیکھیں التقرب الى اللہ، القرب الى اللہ، یا الصلاۃ قربان کل تقی، الصلاۃ قربان کل تقی. بھائی میرے پاس اعانی صحیح والجامع لافراد الصلاۃ كلها هو الصلاۃ قربان کل تقی. یہ صلاۃ سفر میں ہو، حضر میں ہو، مرض میں ہو، جلوس میں ہو، قیام میں ہو، ہر حال میں تمام قربان کو. بہت آسان. الصلاۃ معراج المؤمن، الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. کئی عناوین ہیں صحیحی کے پاس، کئی عناوین.
جو کہ قدر جامع ہے سب افراد کے لیے، لیکن عامی مشکل ہے. اسی لیے فرماتے ہیں کہ ابھی مشکل بعد میں ذکر ہوگا، لیکن میں نے یہ خلاصہ بتا دیا اس کے قدر جامع سے مراد یہ ہے انه لا بد على كلا القول، آپ کے لیے بھی آپ کے لیے بھی. ہاں ایسا نہیں دونوں قول کو جمع کرنا نہیں ہے یہاں پر، دونوں قولوں کی بنا پر ہر ایک کے لیے ضروری ہے من قدر جامع فی البین، درمیان میں کوئی قدر جامع ہو، کان هو المسمى بلفظ کذا، ہاں اس کا نام لکھ سکے، اس کے تحت داخل ہے. لفظ صلاۃ اس کے لیے وضع ہوا ہے، مثلا یا صوم اس کے لیے وضع. ولا اشکال فی وجوده فی وجود الجامع بین الافراد الصحیح، کوئی شک و شبہ نہیں، صحیح کے پاس میں نے ذکر کیا 3-4 عناوین موجود ہیں. اور ولا اشکال فی وجوده بین الافراد الصحیح وامکان الاشارة الیہ، یعنی ولا اشکال فی امکان الاشارة الیہ الى هذا الجامع بخواصه وآثاره. یہ عبارت ہے کوئی اور ہے اس ضمیر کو افراد صحیح کی طرف بتائی ہے جنہوں نے مؤنث ذکر کی، لیکن جہاں مذکر ہے بخواص الجامع وآثار الجامع. فإن الاشتراك في الأثر كاشف عن الاشتراك في جامع واحد يؤثر الكل فيه. اس لیے کہ اشتراک جو اثر میں نا، اثر کیا ہے، مثلا تمام افراد صحیح جو صلاۃ کے افراد صحیح ہیں ان کا اثر کیا ہے، الاجتناب عن الفحشاء. یہ عنوان قرار دیا سید نے. قدر جامع سید کے پاس کیا ہے، تمام افراد صلاۃ جمع ہے کس کے تحت، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء، نہیں عن الفحشاء. یہ عنوان عام ہے. یہ نہیں عن الفحشاء وہ نماز جو حضر میں، وہ نماز جو سفر میں، وہ نماز جو ہوائی جہاز میں پڑھتے ہیں، وہ نماز جو آپ گھر میں پڑھتے ہیں، سب نہیں عن الفحشاء میں داخل ہے. کہتے ہیں کہ یہ اشتراک فی الاثر، اثر سے کیا مراد لیں گے، وہ قدر جامع ہے. کاشف ہے عن الاشتراک، کس اشتراک سے، فی جامع واحد، یہ تمام افراد ایک جامع میں ایک عنوان میں جمع ہے. یؤثر الکل، کل مؤثر ہے، یعنی کل سے کیا مراد ہے، کل افراد مؤثر ہے فی ہی، اس جامع میں، اس اثر میں مؤثر ہے، فی اس اثر میں. وہ اثر کیا ہے، آپ نے کیا نام دیا اس کا، نہیں عن الفحشاء یا معراج کل مومن. فیصح تصویر المسمى بلفظ الصلاۃ، بس اس مسمى اور اس مدلول جامع اور قدر جامع کا نام آپ صلاۃ رکھیں عنوان. مثلا کیا نام رکھیں اس کا نام، فیصح تصویر المسمى بلفظ الصلاۃ مثلا بالناہیۃ عن الفحشاء، یہ بالناہی متعلق مسمى ہے. بس صحیح ہے تصویر المسمى بلفظ الصلاۃ، لفظ صلاۃ کے ذریعے سے جس مسمى کی آپ نے تصویر بنائی ہے، صلی، اس صلاۃ کے ذریعے سے لفظ صلاۃ بھائی کس میں استعمال ہوا، تو وہ مدلول، وہ مسمى جس کی میں نے تصویر بنائی ہے وہ کیا ہے، بالناہیۃ عن الفحشاء، ناہیہ عن الفحشاء کے لیے میں نے صلاۃ کو وضع کیا ہے. وما هو معراج المؤمن ونحوهما، یعنی مثلا آپ یوں کہے کہ الصلاۃ بلے قربان کل تقی. فاذا جب بھی میں لفظ صلاۃ صحیح صحیح کے مطابق لفظ صلاۃ میں حمل کروں گا اس چیز کے لیے، اس مسمى کے لیے جس کی تصویر میں نے لفظ صلاۃ کے ذریعے سے بنائی ہے. وہ مسمى آپ نہیں عن الفحشاء لے لیں، یا معراج المؤمن بولے، یا معراج صلاۃ قربان کل تقی. یہ بہت عناوین ہے صحیح کے، مشکل نہیں. والاشکال فی وصلی اللہ علیہ وسلم. شیخ مصنف کا اشکال ہے اس کے اوپر، اس قدر جامع کے اوپر. آسان ہے بنانا، لیکن اس پر قدر جامع کے اوپر اشکال آئے گا، اور عامی تو بہت ہی مشکل ہے.